وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی نے یہ لکھا جی نماز جنازہ میں ہر تکبیر پر رفع دہن کرنا ضروری نہیں، کر لے تو بہتر ہے، نہ کرے تو بھی ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں جی یہ کسی عالم صاحب نے کہا، کیا یہ صحیح فرما رہے ہیں یا غلط؟ نہیں، ان کی بات درست نہیں ہے۔ محترم بھائی ایک بات تو یہ ہے کہ نماز جنازہ کی تکبیروں میں رفع دہن کا ذکر امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب العلل میں آتا ہے۔ اس روایت میں اگرچہ محققین کے درمیان اختلاف ہے جی، لیکن ہمارے شیخ زبیر لذی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کی سند حسن لذاتی ہے۔ بس باقی اس کے علاوہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان سے یہ ثابت ہے، یہ کتاب العلل روایت بھی عبداللہ بن عمر سے ہی مروی ہے مرفوع، اگرچہ اس روایت کی سند میں محققین کے درمیان اختلاف ہے، لیکن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے نماز جنازہ کی تکبیروں میں رفع دہن جو ہے یہ ثابت ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر یہ بات موجود ہے۔ دوسری بات کہ ہر تکبیر کے ساتھ رفع دہن کرنا، یہ اس سے بھی اہل علم نے یہ استدلال کیا ہے کہ ہر تکبیر کے ساتھ رفع دہن کرنا، وہ فرض نماز کی ہر تکبیر ہو یا نفل نماز کی ہر تکبیر ہو یا نماز جنازہ کی ہر تکبیر ہو یا عید کی نماز کی ہر تکبیر ہو، رفع دہن درست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لکھتے ہیں جی شیخ صاحب یہ بھی بتا دیں کہ جو بندہ نماز جنازہ میں رفع دہن نہیں کرتا، کیا یہ رفع دہن نہ کرنا بھی ٹھیک ہے یا رفع دہن کرنا ضروری ہے؟ محترم رفع دہن کرنا چاہیے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ایک نماز بھی نہیں بلکہ ایک نماز کی ایک رکعت بھی رفع دہن کے بغیر نہیں پڑھی جی، یہ یاد رکھیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ حکم ہے کہ صلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے دیکھتے ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کا طریقہ جو بیان کیا ہے کہ آپ علیہ السلام کس طرح نماز پڑھا کرتے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے وقت رکوع جاتے، رکوع سے سر اٹھاتے اور تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہوئے رفع دہن کرتے تھے، تو اس لیے رفع دہن کرنا ہی بہتر اور ضروری اور لازمی ہے جی۔ ہماری تحقیق میں ہمیں تو یہی سمجھ آتی ہے کہ رفع دہن یہ ضروری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔